آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور اسے کھینچا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر اس کا نشان پڑ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کو اور آپ کے ماننے والوں کو اور آپ کے خاندان والوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی۔ 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک مقاطعہ کیا گیا۔ شیب ابی طالب میں صورتحال یہ ہو گئی کہ پتے کھانے پڑ رہے ہیں، صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بچے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، کھانے کے لیے غذا موجود نہیں ہے، پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ اس طرح کی صورتحال مسلمانوں کے ساتھ قائم کی گئی۔ اس طرح کی صورتحال کا سامنا خود اس نبی کو کرنا پڑا جس نبی کو اللہ رب العالمین کے نزدیک جو مقام انہیں حاصل ہے وہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادیوں میں لہو لہان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کے ساتھ طائف گئے کہ اتنے سالوں سے میں مکہ المکرمہ میں دعوت دے رہا ہوں، اتنے سالوں سے میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، میں تو ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں، میں ان کی خیر خواہی کے خاطر انہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں۔ میں دین کی دعوت اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے کوئی اجر ملے گا، دنیاوی اجر ملے گا، اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے کوئی دنیاوی مال ملے گا یا کوئی دنیاوی غرض ہے، بلکہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ لیکن یہ ہماری دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، شاید طائف والے قبول کر لیں، شاید طائف والوں کے قبول کر لینے سے مسلمانوں کو تقویت مل جائے۔ وہ مسلمان جو مظلوم ہیں، جنہیں طرح طرح کی آزمائشوں کا مکہ المکرمہ کی سرزمین میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، شاید انہیں تقویت مل جائے، شاید وہ ظلم و زیادتی اب ختم ہو جائے۔ اس امید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ لیکن طائف میں کیا حال ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تکلیف پہنچائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح پتھراؤ کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کھڑے ہوتے اور پھر گر جاتے، جب چلنے لگتے پیروں پر پتھراؤ کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ اگر اجازت دیں، آپ اگر کہیں تو طائف کی بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان ہم کچل کر رکھ دیں۔ آپ غور کریں نبی رحمت کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے عقیدہ توحید کے علم بردار جو ہوں گے وہ پیدا ہوں گے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو اس دین کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ یہ وہ جذبہ داعیانہ جذبہ ہے، یہ وہ صفت ہے جو داعیانہ صفت ہے۔ ایک داعی مخالف نہیں ہوتا، ایک داعی مشرکین کے معاملے میں اس نوعیت سے اور اس ناحیے سے ہمدرد ہوتا ہے کہ ہم کیسے انہیں شرک سے بچا لیں، ہم کیسے انہیں شرک سے بچا لیں، ہم کیسے انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ ایک داعی وہ داروغہ بنا کر نہیں بھیجا جاتا، ایک داعی رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں۔ یہاں ڈرانے کے لیے انذار کا لفظ استعمال کیا گیا، جبکہ عربی زبان میں ڈرانے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے اور مختلف الفاظ اختیار کیے جاتے ہیں۔ مثلا تخویف کا لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے انذار کا لفظ استعمال کیا۔ مفسرین یہاں پر یہ نقطہ بیان کرتے ہیں، انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو محبت اور شفقت پر مبنی ہو، انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو ہمدردی پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ جو نادان بچہ ہے وہ آگ کی طرف لپکتا جا رہا ہے تو اس کے ماں باپ اسے آگ میں جلنے سے ڈراتے ہیں، وہ ڈراتے ہیں کہ بھئی اگر تم آگ کے قریب چلے گئے تو جل جاؤ گے، نقصان پہنچے گا۔ تو یہ ڈرانا کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یہ ڈرانا محبت اور شفقت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہی وہ صفات ہیں جو صحابہ کرام نے اختیار کی، یہ وہ صفات ہیں جن کو اختیار کرنے کی تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ان صفات کے حاملین نے عرب و عجم میں ہر جگہ عقیدہ توحید کو عام کیا، اعلاء کلمت اللہ کا کام انجام دیا۔